لفظ اپنے مالک لم یزل دی رضا دی خاطر الواونے پیسے مال دولت یا ویلیں دی لالچ دے اندر میں ایک بھی قرآن پاک دی آیت کریمہ یا حدیث پاک دا ایک بھی لفظ ادا نہ کرے ساں اے میں نیت کرے نا اور نال ایک نیت اے کرے نا کہ اپنے علم اپنے عمل اپنے علم اپنے ذہن سوچ جتنا پڑھاں جتنا پڑھائے ان دے مطابق میں صحیح آیات کریمات تے حدیثاں تہاڈے تک پہنچاونے صحیح ترجمہ کر کے تہاڈے تک پہنچاونے نمک مثالے لا کے لون مثالے لا کے عوام کو خوش کر کے اپنی آخرت تے عاقبت خراب نہ کرے ساں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جائمی حضور تے جان بوجھ کے کوڑ ماریا وہ بھاویں ہے دستار اللہ بھاویں ہے جبے کبے اللہ وڈے وڈے شاگردیں اللہ لوگ اگاں پیچھاں ان دے گھندن دنیا ساری بہوں وڈا عالم سمجھ دی ہوئے مگر مریندہ ہوئے حضور تے کوڑ فرمائے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا گی جہنم میں ٹھکانہ تیار ہے یہ حدیث پاک کو میں مد نظر رکھ دیا ہیں حدیثہ تہاڈے تک پہنچاونے اے او الفاظ حسن میرے محبوب دے جڑے یار 1400 سال پہلے میرے نبی نے اپنی زبان نال عطا فرمائے حسن آج توجہ دے نال آپ سماعت کرے سو والدین دی شان دے حوالے نال کچھ حدیثاں آپ تک پہنچاونے جتنے خصوص بالخصوص نوجوان بیٹھے ہیں جنہیں دے والدین ای دنیا تے حیاتن قدر کر گنو اے سارے کتے بہوں وڈی نعمت بھی ہیں اور بہوں وڈا اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ٹائم سارے کو اتنا ہے کہنا میں چاہنا کہ تھوڑے ٹائم دے اندر تہاڈے تک میں زیادہ حدیثاں تے قرآن دے آیتاں پہنچا ونجا کوئی شاید کہیں دے دل تے حضور دے الفاظ اثر کر پویں اے این نیت نال سنا ہے کہ میرے الفاظ نہیں اے میرے استاد یا شیخ الحدیث دے الفاظ نہیں کہیں جناب والا مفتی محقق محدث عام دنیا دار دے الفاظ نہیں اے الفاظ مدینے آلے دے ہیں اے الفاظ اللہ پاک دے مبارک کلام دے ہیں فرمائے فلا تقل لہما اف اے ماں پیو کو اوفی نہ آکھی اے اوف ہے کیا امام راضی 13 مفہوم لکھے اوف دے لیکن سارے اندر نچوڑ تے خلاصہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المجتبہ آپ جناب اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ چ ونجن ہا نا آواز آہستہ ہوندی ہے سر پست ہوندا ہا ہاتھ بجھے ہوئے ہونے ہن آپ دی والدہ آ ونجن ہا آپ بیٹھے ہوئے ہا تو امام حسن مجتبہ کھڑے تھی وین ہن اے دنیا داری دے وچ گرا ہویا انسان ذرا سن تو اپنے ماں تے پیو دی قدر نہیں کر سکدا نا امام حسن کو اپنا امام تو منے نا ذرا سندا جو امام حسن دا انداز کیا ہا امام حسن اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے سامنے کھڑے ہوئے ہاں سر جھکیا ہوندا ہاں ہاتھ بجھے ہونے ہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سوال کریں ہاں آپ جواب دے ہاں مگر آواز آہستہ ہوندی ہے آواز پست ہوندی ہے کہیں کہیں ویلے جواب بھی سمجھ نہ آوے ہاں آپ ولا سوال کریں ہاں آپ جواب عرض کریں ہاں ول ایک باری جواب سمجھ نہیں آیا آپ نے تریجے باری پوچھے اے بیٹا امام حسن وجہ تے سبب کیا ہے میں سوال کریں نہیں تو جواب دینے جواب دا آواز میرے تک آدھی نہیں میرے کو سمجھ نہیں آدھی اتنا آہستہ تے پست آواز کیوں ہے آپ نے عرض کی تھی اماں حضور میں بیٹا تھی کہ آپ دی بارگاہ دے اندر آواز اونچی کرا اور جواب دی کوشش کرا تو ہاری آواز کو میری آواز کہیں اونچی تھی وجہ میرے اعمال برباد نہ تھی وجہ اور اللہ پاک فرماوے اے حسن میں تے کو اف کرن کلو منع کیتا ہاں تن ماں دے سامنے آواز اونچی کیتی آئی آپ نے سمجھا دیتے اف دا مفہوم اج جڑا انسان ماں تے پیو دی گال نہ منے دا ہوئے گھر تو باہر کڑھے دا ہوئے سن دا جلے میرے مصطفیٰ فرمائے راہمان فو ذلیل تھی گیا بندہ دل چ جا دے الفاظ ہیں کو دل چ جا دے جتی بیٹھے ہوئے حضور دے الفاظ ہیں فرمائے ذلیل تھی گیا بندہ ایک واری نہیں ترائے واری فرمائے راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ فرمائے کہ ذلیل تھی گیا بندہ رسوا تھی گیا
کچھ نہیں بچہ بندے دا ناک خاکلوت تھی گئی ہے ایک بندہ کھڑا تھی کڑے عرض کریں دے من یا رسول اللہ حضور کون برباد تھی گئے آپ رحمت للعالمین نبی ہی وے آپ دے رحمے جو لوگے کنڈے وچھائیں آپ الفاظ ادا نہیں فرمائے آپ دے جسم ناز نین تے ظال میں پتھر وسائیں آپ الفاظ ادا نہیں فرمائے حضور آپ دے نالین اقدس تر تھی گئے آپ الفاظ ادا نہیں فرمائے حضور آسمان تو فرشتے آگئے آکے عرض کریں یا رسول اللہ ایک باری ہاتھ چاہو پہاڑ ملا لے سو یا رسول اللہ ایک باری ہاتھ چاہو انہیں تے پتھر وسا وسا کے ہلاک کر دوں یا رسول اللہ آپ دے جسم نازنین تے انہیں ظالم پتھر وسائیں حضور ایک باری ہاتھ چاہو ایک باری میرے محبوب ہاتھ چاہتے لیکن میرے محبوب دے الفاظ اہن اللہم اہد قومی اے میرا رب میری قوم کو ہدایت عطا فرما لے حضور الفاظ ادا نہیں فرمائے حضور حضور کہندے کتے سخت الفاظ راغی مانفو ذلیل تھی کہ بندہ وال بچی جن دی خاطر محبوب نے جملے ادا فرمائے ہوئے بندے دے دل تشویش ہے یہ کون ہے جا بد بختے کون جیندہ اینجیاں بے نصیب تے بد نصیب ہے کہ جن دی خاطر حضور نے اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائیں ان بندے جنہ پوچھے نا میرے مصطفیٰ جڑے الفاظ ارشاد فرمائیں اور توجہ فرمائیں سے حضور فرمائیں من ادرک والدیہ اند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ حضور فرمائیں ماں تے پیو تھی ونجن بڑھڑے ہن انہاں کو تھی گئے اپنے بیٹے دی ضرورت کمر جھک گئی ہے چار پہیتے سام گئے تو خدمت نہ کرے سے کوئی باہر آ کے کرے سی تو پتہ نہ کرے سے کوئی باہر دا بندہ آ کے کرے سی جنہاں کو پالے جنہاں کو وڈا کیتے اگر بیٹا اولاد اے پتہ نہ کرے سی میرا والد محترم کہ شاید کھادی ہی بھی یا کہنی اے والد محترم میں سرجا آگن کوئی جرسی بھی ہے یا کہنی کوئی لکار بھی ہے یا کہنی کوئی گرم کپڑے بھی ہیں یا کہنی 9 سال پہلے جا لکارا 9 سال پہلے جا جرسا اے والدی پاتی ودے والدی پاتی ودیے جناب والا آج تک اولاد نہیں پوچھا کوئی بہر دا بندہ آ کے پوچھی کوئی بہر دا بندہ آ کے سوال کرے سی کہ کہرے حال جیوے کیویں پائے وے کہ شاید کھادی ہی وے یہ کہنی وے کھادی یار بٹھڑے ضرور تھی گن دل تا ہوئے نا بٹھڑے ضرور تھی گن دل تا ہوئے جنہ جوان ہونے ہن ہر بندہ آندہ ہا یاریاں ہویا ہن دوستہ ہویا ہن بیٹھکاں ہویا ہن لوگ آندے ہن حالات پوچھ دے ہن اولادی حالات پوچھ دی ہے یار ایک گال تا نسا جے تک جائیداد تیرے نا نہیں کی تھی اون ویلے تک جہلے چنگی چوکی اولاد پکاوے چاہ کے آندی ہے والد کوئی کھویں دیئے ماں کوئی کھویں دیئے جہلے والد نے جائیداد نہ کر دیتی ہے جہلے ماں نے جائیداد نہ کر دیتی ہے ہون نہ پوتر پوچھانا دے نہ وڈا آندے نہ چھوٹا آندے جن دے ہوتے ناز ہے او ہی نہیں آندا جن دے ہوتے جناب والا ساکو مان ہے او ہی نہیں آندا ہون ایک کلے پینٹ ہے ایک تیرے 10 منٹ دی خاطر جناب والا اگر تو روزانہ دے دے میں انہیں دے ڈوکھی ختم تھی ویسن بیماریاں ختم تھی ویسن صرف تیرے 10 منٹ دی انہیں کو ضرورت ہے کہیں شاید ضرورت کہنی 10 منٹ اگر روزانہ دے میں چاہ ہفتے کچھ ٹائم کٹھے چاہ میرے محبوب فرمائے جلے بزرگ تھی ونجن جلے کبر دی حالت پہنچ ونجن جلے بزرگ دی حالت پہنچ ونجن ہونے اولاد اگر پیو تے ماں دی خدمت کر کے والد دے ہاتھ چوم کے والدہ دے قدمے کو بوسا دے کے اگر خدمت کر کے دل خوش کر کے راضی کر کے اگر اولاد جنت حاصل نہیں کر سکی فرمائے ایو جیاں نوجوان ذلیل تے رسوا تھی گئے کچھ نہیں بچا بھاویں ہیں عالم بھاویں ہیں مفتی بھاویں شیخ الحدیث تیرے ہزارہ لوگ نہ چرن اگر پیو ماں راضی کہنی نہ سمجھ کشا راضی کہنی کوئی راضی کہنی نہ رب راضی ہو نہ دا رسول راضی حضور علیہ السلام فرمائے رضا الرب فی رضا الوالد وساخت الرب فی ساخت الوالد اگر والد راضی ہے تو رب راضی ہے اگر والد ناراض ہے تو جتنے سجدے کر ادا کہنی اللہ پاک کی ناراض تھی ویسیا اور کتنا حدیثاں سناوا میرے محبوب فرمائے من اصبحا مطیعاً للہ فی والدی اصبح لہو بابان مفتوحان من الجنہ وان کان واحدا فواحدا حضور علیہ السلام دوجی سمت ارشاد فرمائیے فرمائے ومن اصبح عاصیاً للہ فی والدی اصبح لہو بابان مفتوحان من النار وان کان واحدا فواحدا ایک بندہ کھڑا تھی کھڑے عرض کریں دے حضور خدمت تک کروں وان ظلماہو اگر پیو تے ماں ظلم کریں دے ہوئن ول وڈے کو حقوق زیادہ دیتے ہوئن چھوٹے کو حقوق دیتے کہنی چھوٹا دے وڈے کو جائیداد لے کے دیتی ہے ساکو جائیداد
نہیں تھی ساڈا پیو تے زانی ہے ساڈا پیو تے شرابی ہے اساں کی میں خدمت کروں اساں کی میں ادب کروں اساں کی میں احترام کروں سارے بھیڑی نال زیادہ محبت کریں دے پترے نال محبت کہنی دھیری کو زیادہ جناب والا توجہ دیں دے سالو توجہ کہنی وڈے نال زیادہ پیار ہے یا چھوٹے نال زیادہ پیار ہے میرے اوتے تے میرے پیو ظلم کیتا میرے اوتے تے میری ماں ظلم کیتا میں کی میں ادب کراں میں کی میں احترام کراں میرے دل وچ ادب آندا ہی نہیں میرے دل وچ احترام آندا ہی نہیں اج تو کہیں مفتی کو سوال کرے ہاں ایو سوال تاجدار دو عالم کو تھی چکے بندے کھڑے تھی کہ عرض کیتے یا رسول اللہ اگر پیو تے ماں ظلم کرن والی ادب کروں یا نہ کروں میرے محبوب نے ایک واری نہیں فرمایا ترائے واری فرمایا اور ترائے واری او جملہ فرمینے ہن کہ جڑا بڑا اہم ہو گیا حضور فرمایا وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَا حضور فرمایا بھاویں جو ظلم کرن بھاویں جو ظلم کرن بھاویں جو ظلم کرن تیرے اوتے لازم ہے تو ادب کر احترام کر حضور فرمایا احترام کر اسا چھوڑی ودے آخری گال تے بیان میرا ختم جنہیں جناب والا ادب تے احترام کی پیو تے ماں دا سیرت پڑھوں جا حضرت با یزید بستامی نے اپنی والدہ کو گئن اما حضور اگر اپنے حق معاف کرو میں اپنے رب کو راضی کرن کی تے جنگلیں ٹریا ونا شرط ہے اپنے حق معاف نہ کرے سو تو میں رب کو راضی کرن کہنا ویسا جنگلیں اپنے حق معاف کرو پکا چلیا کہ رب کی عبادت کرن کی تے پہلے ماں تے پیو دا ادب کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کریں سیرت پڑھ میرے محبوب دے پیچھو ظہر دی نماز ہی پڑھ دے ہن عصر دی نماز ہی پڑھ دے ہن مغرب عشاء تے فجر حضور دے پیچھو نہ پڑھ دے ہن کریں سیرت پڑھ کے دیکھ وجہ تے سبب کیا ہے وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ دی بڑھڑی ماں ہے گھر دے اندر ہے حذیفہ مغرب عشاء تے فجر گھر وچ پڑھ کے دی کر کتھیں تیری بڑھڑی ماں کو ٹھوکر لگے آہ نکلے تو مسجد نبوی سجدے نے اندر ہمیں تیرے سجدے برباد تھی ویسنی پڑھی گھر کر نماز بے شک مسجد نبوی آ کے نہ پڑھ سے گھر ثواب دیکھو نبی دے پیچھو نماز پڑھن دا مل سی والدہ پہلے ان دی خدمت کر حقوق والدین پہلے ادا کر والحقوق اللہ قبول حسنی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت تے ہزارہ علماء عمل کیتا لکھاں علماء عمل کیتا والدین راضی ہومن تا عبادت کریں دے ہن پہلے والدین کو راضی کریں دے ہن اور والدین کو راضی کر کے جلے رب کو راضی کرن وے دے ہن گالی بئی ہوندی ہے حضرت با یزید بستامی میرے اپنی والدہ کو لوگ گئے ون کیا کہ اما حضور حقوق معاف کرو آپ نے حقوق معاف کیتن آپ جنہ گئے نا جنگل دے اندر 12 سال رب دی عبادت کریں دے رہ گن ذکر اذکار کریں دے رہ گن رب دی حضور سجدے کریں دے رہ گن تہجداں پڑھ دے رہ گن روزے رکھ دے رہ گن رات دا قیام ہوندا ہا دہ دا سیام ہوندا ہا 12 سال گزر گئے 12 سال دے بعد ایک نہیں خیال آئے کہ با یزید 12 سال گزر گئے ون اپنی بڑھڑی ماں دا حال تا دیکھ کیڑے حال دے اندر تو تا سجدے پیا کرنے تو تا عبادتہ پیا کرنے ون کے حال تا دیکھ کیڑے حال دے اندر تیری ماں آدن جرلے واپس آیا نا تہجد دا ٹائم ہا میں دروازہ بجاون پیا اندر پانی دے ڈھامن دی آواز آئیے میں غور کیتے میں کہ میری والدہ تہجد ودی پڑھ دیئے وضو ودی کریں دیئے میں صبر کرا آدن میں روک پیا جرلے وضو کر کے میری واپس آئیے آدن میرے کننے چ آواز آئیے جنا کننے چ کچھ آواز آمن پئیے میں توجہ کیتی ہے میں غور کیتے اپنی والدہ دو کان لا دیتن کہ میری والدہ دے زبان تے الفاظ کیا ہیں آدن جرلے میں الفاظ سنن اکھی جو ہنچو آنیا رہ گئے میں رو پیا میری والدہ دے الفاظ ہن اے میرا مالک میرا بیٹا با یزید جتھا بھی ہے تو دی حفاظت فرما آدھے میں رو پیا آنکھیں جھان جا گئی ہے اپنے آپ کو آدھا کہ با یزید حیا کر خیال کر بے وفا تو ہے تیری ماں نہیں 12 سال تھی گئے تو بڑھڑی کو بھول گئے آج بھی تے کو یاد کی تھی کھڑی ہے خیال کر آدھے اٹھائیں کھڑے تھی کہ اپنے آپ کو سمجھائے آدھے با یزید بس ختم آج تو بعد اگر رب ملنے تو تے کوئی تھاؤں ملنے
فرمایا رب ملنے نا اتھوں ملنے بس کر. آدن اپنی والدہ دی خدمت کریں دا رہ گیا. ایک سردی دی رات ہے، یہ سخت رات. والدہ نے پانی منگے، میں پانی گھن کے جنا والدہ دی حضور پہنچا نا. آدن میں پہنچا والدہ کو پانی دے دی خاطر اکھ لگ گئی ہے. دل نے آکھے کہ با یزید اٹھا پانی دے، لیکن وال محبت یاد ہے با یزید خیال کر اے او تیری والدہ ہے جڑی ساری رات جاگ کے تیری نیندر دا خیال کریں دی ہے. اج تھوڑی دیر نیندر دا خیال کر، ہو سکتے رب راضی تھی پوے. آدن پانی گھن کے کھڑا رہ گیا. تہجد ویلے جلے والدہ دی آنکھ کھلی ہے. والدہ اما حضور نے میرے جرا ڈٹھے نا نظر اٹھا کے آدن بیٹا حالی کھڑے جی اما حضور کھڑا. آدن اٹھائی والدہ نے ہاتھ جا کے دعا منگی ہے، اے میرا مالک میں اپنے بیٹے با یزید نال راضی ہاں، تو بھی راضی تھی پو. آدن جرلے دعا منگی ہے نا، بس میں ہزارہ سجدے کی تن رب دے حضور. میں کو رب نہیں ملیا، اگر میں کو رب ملے تو میری ماں دی ہی دعا دے صدقے میں کو عطا دے. بہو وڈا عالم ہو سے یار تو، بہو وڈا مفتی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، بڑا دنیا دار، بڑا محقق، بڑا جناب والا افسر ہو سے. لیکن میں ایک گال آدھا ہوں نا کہ کہیں کو بھی اگر دنیا دی یا دین دی ترقی ملی ہے نا، موڑ کے ذرا پستے دیکھ، یا والد دی دعا دا اثر ہو سی یا ماں دی دعا دا اثر ہو سی. جنہیں دے ان دنیا تو چلے گئے اور آدھن کے ساڑھے والدین ان دنیا تو چلے گئے، ساڑھے دل چ خیال ہے کاش ہوئے نہ راضی کر گنو ہاں تھوڑی جہاں کمیاں پیشہ رہ گیا ہن، اج انہیں کو راضی کیوں کروں کیویں کروں. تو اے بھی اساں حضور کو مسئلہ پوچھ دے ہیں. تاجدار دو عالم ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ احدہما قبر ابویہ او احدہما. حضور فرمائے کہ جیڑھا بندہ ہر جمعے علی نوار فی کل جمعہ، ہر جمعے علی نوار جیڑھا بندہ والدین دی قبر دی آ کے زیارت کرے. من زارا، من ناظرہ نہیں فرمایا، اے نہیں فرمایا کہ ون کے جیڑھا دیکھے نہ. حضور فرمائے جیڑھا ون کے زیارت کرے. پتہ ہے چلیا کچھ قبرہ ایو جی ہی ہوں جنہیں دی زیارت کرنی چاہیے. من زارا حضور فرمائے جیڑھا بندہ ون کے قبریں دی زیارت کرے، ماں تے پیو دی قبر کو ون کے صرف دیکھے